کہ وہ کہے گا کہ بھئی آپ اسکول کی نہ کریں۔ اب ہر سیکٹر نے سفر کیا ہے اس پہ، میں یہ خالی اسکول اور پیرنٹس کی فیس کا ایشو نہیں ہے، ایک شاپ کیپر نے بھی اس پہ کیا ہے، سفر کیا ہے، ایک مزدور جو دیہڑی پہ کام کرتا ہے اس نے کیا ہے، اور سندھ میں لمبا عرصہ بند رہنے کھلنے کی سچویشن پوری دنیا میں کووڈ کے ویریئنٹس کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا، فورکاسٹ نہیں کون سا ویریئنٹ کتنا خطرناک ہے، الفا ڈیلٹا یو کے ویریئنٹ فلاں ویریئنٹ پتہ، یہ روز کرونا کی شکل تبدیل ہوتی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا پریشان ہے، کئی ہفتوں 50 ہفتوں سے زیادہ 60 ہفتے ایران میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا ہے، اسکولز بند رہی ہیں، کئی ممالک بند ہیں، وہاں پہ انڈیا میں 70 ہفتوں سے زیادہ اسکول بند رہے ہیں، 70 ہفتوں سے زیادہ۔ یہ فقط پاکستان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس سے اللہ پاک ہمیں اس سے جان چھڑائے، اس کے بارے میں تو کوئی حتمی رائے تو دے نہیں سکتا کہ بھئی یہ کیوں ہوا، آپ نے اسکول کیوں بند کیے۔ بھئی ایک لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو بچہ نہیں جا سکتا لاک ڈاؤن میں، ڈیفینیٹ خاص تھا، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال یا ایسی گاڈ فاربٹ کہ کوئی سرج بڑی نہ آ جائے یا لاک ڈاؤن ہو جائے مکمل طور پہ، کرفیو لگ جائے گھر سے نکلنے کے لیے، تو پھر تو الگ صورتحال ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکول کا عمل سمجھداری کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں، ہمارے لیے اور پیرنٹس کے لیے یہ اسکولس والے آسانیاں پیدا کریں کہ آغاز تھا کوئی ایسی ہنگامی صورتحال یا ایسی گاڈ فاربٹ کہ کوئی سرج بڑی نہ آ جائے یا لاک ڈاؤن ہو جائے مکمل طور پہ، کرفیو لگ جائے گھر سے نکلنے کے لیے، تو پھر تو الگ صورتحال ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکول کا عمل سمجھداری کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لیے بھی ہم آسانیاں پیدا کریں، ہمارے لیے اور پیرنٹس کے لیے یہ اسکولس والے آسانیاں پیدا کریں کہ آپ کے بچے بھی پڑھ سکیں، تعلیم کا عمل جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ریشو بہت زیادہ آ جاتا ہے کرونا وائرس کے کیسز کا، تو اسکول پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% اب تک ویکسینیشن کی آپ کے پاس رپورٹ آئی ہے، مزید کچھ دنوں میں ہو جائے گی۔ اگر کیسز بڑھتے ہیں تو کیا ہم یہ یقین رکھیں کہ 30 سے اسکول واقعی کھل جائیں گے کیسز بڑھنے کے دوران بھی، یا مزید بند ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، 30 کو ہم نے کہا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ دنیا میں جو اوپننگ ہو رہی ہے وہ ویکسینیشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اب ویکسینیشن جہاں پہ 100% ہے تو وہ اسکول 30 سے کھل جائیں گے، اس کا عمل ہم جاری رکھیں گے۔ میں نے کہا نا کہ خدا نہ خواستہ، آپ 25-30% کی بات کہ میں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا جو ڈیسیشن ہے وہ اسکول مستقل کھولنے کا اور جاری رکھنے کا ہے کہ کم از کم یہ آن لائن والی جو ہماری جو تھی وہ کامیاب نہیں ہے، پوری دنیا میں کامیاب نہیں ہے۔ بچہ اس کو اس طرح کوگنیٹو لرننگ اس میں نہیں جا سکتا، اس کو اپریہینڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہم یہ زیادہ سے زیادہ انشور کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن اینڈ ویکسینیشن۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے پروسیس شروع کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں پہلے بھی ہنڈرنس آ رہی تھی، آتی ہے، تو اس میں پھر آپ اسکولز، منسٹری ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کیسے آن بورڈ لیں گے؟ کوئی میٹنگ ہوگی تاکہ کوئی سسٹینیبل پلان ہو، یہ نہ ہو کہ اسکولز کھلنے کا ٹائم آئے، اسکولز اگر کھل بھی جاتے ہیں پھر کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اس کو کیسے آپ لانگ ٹرم میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ 5-6 سال تک اسکول، کیونکہ 1.5 سال سے اسکول بند ہے، تو اس کو لانگ ٹرم میں کیسے دیکھیں گے؟ منسٹری ہیلتھ یا اور کسی کو آن بورڈ لیں گے؟ دیکھیں وہ ہم نے ورکنگ کمیٹی بنائی ہے، اس کی میٹنگ اس دن نہیں ہو سکی، اب نیکسٹ فرائیڈے کو ورکنگ کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوگی، اور مستقل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہر ہفتے 10 دن کے بعد ہوتی رہے گی، جس میں پرائیویٹ اسکولز کے صاحبان اس میں وہ بھی ہیں، گورنمنٹ سائٹ کے بھی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ تو یہ ریویو کرنے کے لیے مستقل طور پہ وہ ورکنگ کمیٹی ہم نے بنائی ہے جو آگے چل کے وہ کرتی رہے گی اس کو مانیٹر۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسکولز کی ریوپننگ کی بات آتی ہے تو اکثر منسٹر ہیلتھ کو کنسرنز ہو جاتے ہیں کہ کیسز بڑھنے لگے، وہ ڈاکٹرز بھی سامنے آ جاتے ہیں، اسکولز کا ورژن بھی آ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ دیکھیں ہیلتھ منسٹر خود ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحبہ وہ ہم ہمیشہ مشورہ ڈاکٹر کا لیتے ہیں، اور ڈاکٹر جو کہتا ہے وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر بھلے کے لیے کوئی مشورہ دیتی ہوگی یا کہتی ہوگی، کیونکہ وہ وہی دیکھ سکتی ہے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے۔ اس لیے ہیلتھ کو ہم نے ورکنگ کمیٹی کا حصہ بنا لیا ہے کہ مستقل طور پہ ایسا نہ ہو کہ الگ سے اسٹیٹمنٹ آ جائے یا کوئی بات ہو، وہ ہیلتھ کا پارلیمانی سیکرٹری اس کا ممبر ہے ورکنگ کمیٹی کا، جو اپڈیٹ ہوگی ان کے ساتھ شیئر کرے گی، ڈیسائیڈ ان کو کرنا ہے سب کو بیٹھ کے۔ دیکھیں اس حوالے سے جو گوسٹ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، ایبسنٹیز ہو سکتے ہیں،
میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں تھا اس وقت, اب مجھے پتہ نہیں پچھلے 1.5-2 سالوں میں کوئی گوشت نئے پیدا ہو گئے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے, مگر جب تھا تو وہ ایبسنٹیز تھے, وہ ہیبیچول ایبسنٹیز تھے کہ وہ گوسڑو, ہم اس لیے کہتے ہیں سندھی میں ورڈ گوسڑو یوز کرتے ہیں, ویسے وہ جو نہ آئے مستقل طور پہ 2 مہینے اسکول کا بو نہ دیکھے, تو ڈیفینیٹلی اس کی ہم ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں, آن لائن ایک سسٹم بنا رہے ہیں, اس پہ جتنی بھی پروفائلنگ ہے, ڈیٹا ہے, وہ اس پہ ہوگی. نئی ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور خوشائند بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس 45,000 جو ہیں وہ ایک نیا بلڈ آ جائے گا, پڑھا لکھا, میرٹ پہ, یہ ہمارے سسٹم کو سپورٹ کرے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی, آج آپ اس کو نئی لاجکس کے ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں. اب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 1 تاریخ کو جب اسکول دوبارہ کھلیں گے تو آپ کسی آج کی پریس کانفرنس کو نئی لاجکس کے ساتھ ایکسپلین کریں؟ میں نے کوئی نئی لاجک آپ کو, میرے بھائی, میں نے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کے خلاف جو ہے وہ سازشیں بھی دوبارہ سے ابھر رہی ہیں, اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ جو دوسرے کچھ منسٹرز ہیں وہ بھی کچھ سازشیں کر رہے ہیں, جس سے پہلے قلمدان تھا محکمہ تعلیم کا اراڈن سے لے کے آپ ہی کی پارٹی کے آپ کے مخالف منسٹر, جن کا کہنے کا مقصد یہ ہے. میرے بھائی مجھے کوئی علم نہیں ہے, میں سازشوں میں بلیو نہیں کرتا, نہ میں سازشی انسان ہوں, نہ مجھے میری آنکھ سازشوں پہ پڑتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی سازش نہیں ہے. اب چیئرمین صاحب بلاول صاحب نے مجھے اسائن کیا ہوا ہے یہ کام, اور میں ایجوکیشن میں یہاں پہ آیا ہوں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آیا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کمٹمنٹ میں نے اپنے قائد کے ساتھ, چیئرمین صاحب کے ساتھ کی ہے, جس نے مجھے یہ اسائن کیا ہے. میرے چیف منسٹر میرے امیڈیٹ باس ہیں, اس کے ساتھ کنسلٹیشن میں ڈیسیشن ہوتا ہے. اب کوئی دوسرا آپ کا کوئی سوسائٹی کا ایلیمنٹ اگر سازشی ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, میں نے کوئی کسی بھی نئے لاجک کے ساتھ آپ کے ساتھ بات نہیں کی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ مشورے یا یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی رائے ہے جو ان سے لی ہے, بعد میں یہ ریویو ہوگا تھرو ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی تو ہم میری اور چیف منسٹر صاحب کی ہو گئی. اس میں ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی روشنی میں ہم نے ڈیسیجن کیا, اب ورکنگ کمیٹی مستقل ملتی رہے گی. آج جو اسکول کھلے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟ حیدرآباد, سکھر, جگہ جگہ پہ اسکول کھلے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیا کریں گے؟ دیکھیں آج یہ ڈائریکٹوریٹ کو میں نے کہا ہے کہ یہ پورا اس کو ریویو کر لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کہاں کون سے, کیونکہ ایک تو ایسوسیشن ہمارے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, جتنی 2-4 ان کے ایسوسیشن کے فیکشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ہے نان رجسٹرڈ اسکول ہے, کسی نے کوئی پولیٹیکل تماشا کریٹ کرنے کے لیے کیا ہے, تو ہم اس کو دیکھ کے جو قانون میں ہوگا وہ کریں گے. تھینک یو. جی ہاں, اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کس فیملی میں کتنے جو ہیں ہاؤس ہولڈ ہیں, کتنے وہ اس گھر کے ممبران ہیں. ہم تو انشور والدین کو دیکھ کے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ بچہ ماں سے قریب ہوتا ہے سب سے زیادہ. اب یہ آپ مجھ سے کہیں گی کہ ان کے پڑوس میں اتنے رشتہ دار ہیں, بچے ان کے گھر میں جاتے ہیں, وہاں سے بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں ماں باپ کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں, اب میں دوسروں کو میں نہیں کر سکتا. تھینک یو.